السلام علیکم ناظرین، پروگرام بیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ بخاری۔ کہتے ہیں کہ ہر چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، بات ہوتی ہے اسے سنوارنے کی اور اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارنے کی۔ جیسے کہ اگر کسی چہرے میں کوئی خوبیاں موجود ہیں، کچھ فیچرز خوبصورت ہیں، تو کس طرح سے مزید ان کو سنوارا جا سکتا ہے، ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور اگر کہیں پر کچھ خامیاں موجود ہیں تو کس طرح سے ان کو چھپایا جا سکتا ہے۔ پروگرام میں ہم آپ کے لیے شامل کرتے ہیں خوبصورت بننے کے حوالے سے کچھ مفید مشورے جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پروگرام میں آپ لائیو کال بھی ہمیں کرتے ہوتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ بخوبی ان سے آگاہ ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں معروف کنسلٹنٹ کاسمیٹولوجسٹ اور جنرل میڈیکل پریکٹیشنر، استھیٹک پریکٹیشنر ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خوبصورت الحمدللہ۔ خوبصورت الحمدللہ۔ اب تو تمام ناظرین کو بھی آپ کا یہ جواب یقیناً یاد ہو چکا ہوگا، اور یہ بہت اچھی بات آپ کی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں میں شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے خوبصورتی کے حوالے سے، یہ کیا وجہ ہے کہ ان میں اعتماد کی کمی ہوتی جاتی ہے، اور وہ آپ کی طرح یہ کہنے سے گریز کرتے ہیں کہ خوبصورت ہمیشہ کی طرح یا الحمدللہ؟ اس میں سمیرہ ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم چاہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس کے شکر ادا کرنے چاہیے۔ اگر کچھ چھوٹی موٹی بلیمشز آ گئی ہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے، میڈیکل بیماریوں کی وجہ سے، یا کوئی اور دوائیوں کی وجہ سے، سٹریسز کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، یا فلاں اگر کچھ بلیمشز آ گئی ہیں، ہیئر آ گئے ہیں، کوئی پگمنٹیشن آ گئی ہے، چھائیاں آ گئی ہیں، داغ دھبے، ان کو بہت معمولی سی ایفرٹ سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان چھوٹی سی چیزوں کے لیے اللہ کی وہ بے شمار نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کو نہیں بھلانا چاہیے، اور اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں، میں ایک چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں، ریڈیشنز کا، وائبس کا۔ جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں، پازیٹیو وائبس دیتے ہیں، پازیٹیو ریڈیشنز دیتے ہیں، تو آپ کے اندر سے خوشی آتی ہے، اور وہ خوشی آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اسلام نے ہمیشہ اسی لیے کہا ہے کہ آپ شکر ادا کریں۔ ہم جب کہتے ہیں میں یہ جب سے وہ کر رہا ہوں، مجھ سے جب کوئی پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، میں کہتا ہوں خوبصورت الحمدللہ، تو شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور پازیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے۔ اس پہ تو بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، کوئی پورا پروگرام اس پہ کریں گے، کیونکہ اب یہ کوانٹیفائیبل ہے، کیونکہ ڈاکٹر ہاکنز ہیں اور انہوں نے یہ ریڈیشنز پہ، اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، بعض لوگوں سے آپ ملتے ہیں، ان سے آپ کو نیگیٹیوٹی ملتی ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ نیگیٹیوٹی آپ کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بعض گھروں میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ ماحول بہت ڈپریسو ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے باقاعدہ ہرٹز میں، میگا ہرٹز میں انہوں نے باقاعدہ کوانٹیفائی کیا ہے کہ کس طریقے سے اگر 200 سے بلو ہیں تو کتنی نیگیٹیوٹی، 200، 500، تو جتنے اوپر ہوتے جاتے ہیں آپ اس گھر میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس بندے سے مل کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ ان سے پازیٹیو ریڈیشن لیتے ہیں۔ یہ تو اس حد تک تھا، بلکہ جب ہمارے آپ کو یاد ہوگا، یہ پورا ایک پروگرام اس پہ کر سکتا ہوں، بلکہ 2 پروگرام کر سکتا ہوں، کہ جب آپ پرانے اگر آپ دیکھ لیں، بڑے یوگی ہوتے تھے، بڑے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے، یہ کبھی ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے، وہ اس طرح کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو جو بہت لو انرجی والے تھے، وہ اپنی انرجی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اچھا۔ تو اس سے یہ ہوتی تھی کہ انرجی ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور وہ ڈرین آؤٹ ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی میں بہت بڑی تھیوری ہے، اور اب تو سائنٹیفکلی پروون ہے۔ تو آپ کو چاہیے آپ پازیٹیو رہیں، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اور آپ خوبصورت بننے کے حقدار ہیں، اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو تھوڑی موڑی بلیمشز ہیں، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں ریسرچ کر کے وہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ہٹا سکوں۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ پازیٹیوٹی کے حوالے سے مثبت طرز زندگی اور مثبت طرز فکر اپنانے کی یقیناً زندگی میں ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، بہت سی ہمیں کالز آئی تھی، ڈیفرنٹ لوگوں نے ہم سے سوال پوچھے تھے، لیکن ایک اوپن پورز کے حوالے سے اکثر لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں پروگرام میں، تو آپ نے جیسے کہ کہا تھا کہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی کو موضوع بنائیں گے، موضوع گفتگو بنائیں گے۔ تو ناظرین، آج اوپن پورز کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں اسکن پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے مسام کھل جاتے ہیں، چاہے وہ میک اپ کی وجہ سے ہو یا کوئی ان کے غذائی عادات اچھی نہ ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھوں گی، یہ بھی جانیں گے کہ کیا ریزن ہے کہ پورز کھل جاتے ہیں جو فیس کے، اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا سوال اگر آپ کی بھی ذہن میں آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اوپن پورز کی اگر ہم بات کریں، اس طرف آئیں، تو ریزن کیا ہے، کیوں یہ کھلتے ہیں؟ اس میں یہ ہے، ایک تو ہمارا جو خوراک کا طریقہ ہے، اس میں یہ کہ ہم آئلی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں۔
ऑयल हमारे खाने पीने का एक बहुत अहम जुज़ बन चुका है, जो कि अच्छा नहीं है हमारी ख़ास तौर पे एशियन कम्युनिटी के लिए। ब्लड प्रेशर के हवाले से, हार्ट के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, स्ट्रोक्स के हवाले से, इन सब चीज़ों के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से, ये चीज़ें बिल्कुल ऑयल को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो एक तो इसकी ये वजूहत है। दूसरी वजह ये कि जब ऑयल की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में होती है तो ये होता है, और जब आपकी किसी भी वजूहत से आपकी श्रेडिंग ऑफ सेल्स जो होती है, जो डेड स्किन लेयर्स होती है, असल में बनना और टूटना ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जो छोटे बेबी को हम कहते हैं बेबी स्किन क्यों इतनी प्यारी होती है, इतनी प्लम्प्ड आउट हुई होती है, क्योंकि उसके श्रेड जल्दी हो रहे होते हैं और उसके सेल बहुत जल्दी बन रहे होते हैं, तो उसका बैलेंस। तो बेबी स्किन अगर आप देखें जिसको कहा जाता है, तो उसमें 6 से 7 लेयर्स, 8 लेयर्स होती हैं बेबी स्किन लेयर में। अब इसके बाद जो ही हम बढ़ते जाते हैं वक्त के साथ 10, 20, 30, 50, 100, 150 लेयर्स, डेड सेल लेयर्स हमारे चेहरे के ऊपर होती हैं। तो इसलिए उसकी श्रेडिंग कम होती जाती है। जब उसकी टूटना या श्रेड होना या चेहरे से हटना कम हो जाता है और अंदर से ऑयल की प्रोडक्शन चल रही होती है, तो ये होता है कि वो ऑयल की प्रोडक्शन जब चल रही होती है, आगे से उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे एक प्लग लगा दे, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं। जब अंदर उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, डेड सेल होते हैं, उसमें स्लफिंग ऑफ जो होती है वो बहुत कम ऊपर से हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से आपने देखा होगा कि कोमेडोज बनते हैं, जिनको हम ब्लैक हेड्स वगैरह कहते हैं। वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से वहाँ पे ब्लैक, वो आपके ब्लैक हेड्स वगैरह बन जाते हैं। तो इसकी सबसे वो ये है कि आप नज़र आएंगे, आपको मसाम खुले हुए नज़र आएंगे। ये एज के साथ लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो कहते हैं कि जी हमारे पिट होल्स से बन गए या मसाम खुल गए, जिनको हम ओपन पोर्स कहते हैं। तो ये असल में वो जो उसके तकरीब का अमल है, जो ये स्किन लेयर हटने का अमल है, वो कम हो जाता है। ऑयल प्रोडक्शन साथ साथ चलती रहती है, हम उसको प्रॉपरली क्लेंस नहीं कर पाते, हम उसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते। इस वजह से वो मसम, जब उनको कोई जगह नहीं मिलती तो वो फट पड़ते हैं नीचे से, और उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह आ जाते हैं तो उसमें जो होते हैं वो बन जाती है, जिसको डेब्रिस या जो डेड सेल टिश्यू और ज़्यादा मिलके बैक्टीरिया के साथ मिलके वो एक किस्म की लिक्विड की तरह या एक छोटा सा वो बना लेते हैं। उसकी वजह से हमारी स्किन आगे से, चूँकि जब उसको मौका नहीं मिलता तो वो स्किन और ज़्यादा फैलती जाती है और वो फट जाती है और डैमेज होता है। सही, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इसकी क्या वजूहात हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। अभी साथ मौजूद हैं कॉलर, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। आप फिर से ट्राई कीजिएगा प्रोग्राम में कॉल करने की। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रीज़न बताए। पहले आपने कहा कि जो ग़िज़ाई आदात है तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ऑयल बहुत बड़ा स्किन का दुश्मन है, लेकिन कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कहा जाता है कि इस तरह ख़तरनाक नहीं। कौन सा ऑयल यूज़ किया जाए कुकिंग के लिए? इसमें अब आगे आके यही बात करना चाहता था कि इसमें बहुत सारी, अब ये होता है कि आपने देखा एक चीज़ तो हमेशा ये एहतियात करें कि जब आपके ये बनते हैं तो आप उसको स्क्वीज़ ना करें, उसको पॉप अप ना करें, उसको अपने छेड़ना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है। क्योंकि जब आप उसको तोड़ते हैं, आप जो आपकी स्क्वेमस सेल होती है, जो आपकी स्किन की लेयर होती है, आप उसको तोड़ देते हैं। जब आप उसको तोड़ते हैं, उसकी वजह से स्कारिंग पैदा होती है, उसकी वजह से वो पिट होल्स या उसकी वजह से आपके पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं और खुलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे अच्छे वो हैं ग्लाइकोलिक्स हैं जो शुगर से बनते हैं, शुगर केन से बनते हैं। लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड को आप देख लें, ये दूध में होता है। इस तरीके से मैंडालिक एसिड है जो आलमंड वगैरह में होता है, बादाम में होता है। ये बल्कि वो हैं जो इसको ख़त्म करने में बहुत अच्छी मदद देती है, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड फला, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर बाद आपको सारे तफसील बताएंगे कि किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है। और अभी साथ मौजूद हैं कॉलर, करते हैं उनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आपने कॉल किया? Hi, do you have to speak live on TV? Sorry? Do you have to speak live on TV or can I just talk to you? Yeah, it's DM Digital. What's your name? Where are you calling from? I'm calling from Blackburn. Okay, what do you want to ask? I just want to ask, I've got, you know, lichen planus? Lichen planus? Yes. Okay. On my neck and on my hands. And I've been using lots of creams, but it's not getting better. And it's been here, I've got it for 3 years now. What are you using? What have you seen your GP? What has he given you? He's given me tretinoin bleaching cream.
and that's it, nothing else. Right. What we need to establish is lichen planus is a condition in which your skin becomes thick and becomes irritable and is very sensitive. There are loads of causes. You need to establish a cause. You need to see a doctor, and he can guide you what to. There is a list of guidance, and there's a leaflet available which your GP can give you, or he can send you to a dermatologist. The do's and don'ts are very important in this case. What to do and what not to do. And if he cannot provide you that leaflet or something, you can contact us and we can give you that. That's very easy to follow, although it's difficult to treat, but there's a treatment available for lichen planus. Okay. Yeah. What about if I ring over here? Can they help me? Yeah, you can contact us. You can contact DM Digital and take our numbers. You will be given a very good advice about that. Right. Can I have the number, please? That would be given by the control people. I can't give you that. और डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे नाम होते हैं मेडिकल टर्म्स में, मैं तो समझ नहीं सकती डॉक्टर्स की, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कि आप ऐसे नाम याद रखते हैं और समझते हैं. अच्छा, बात हो रही थी जैसा कि स्किन की पोर्स की आप वजूहात बयान कर रहे थे. ये भी जानना चाहूँगी जो ख़वातीन जाती हैं, स्टीम लेती हैं, फेशियल कराती हैं और बाद में मास्क लगाए जाते हैं, उनको एक भाप देने के बाद उसमें भी कुछ पोर्स खुल जाते हैं, कुछ अमल दखल होता है स्टीम लेने का? जी, इसमें ये होता है कि किसी भी किस्म की अगर आपकी स्किन में वो हो, मैंने यही कहा कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, बेंजोइड्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, मैंडालिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइकोलिक्स हैं, रेटनॉल्स हैं. रेटनॉल्स एक और बड़ी चीज़, ये एक्नी वगैरह में या स्किन की पोर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है. बात ये कि आप एक बात तो हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़, ख़ास तौर पर रेटनॉल के हवाले से मैं बात करूँगा कि क्वालिटी रेटनॉल इस्तेमाल करें. क्वालिटी की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर कुछ चीज़ें ऐसे, असल में ये होता है कि हमने स्किन को अंदर से क्लेंस करना होता है, अंदर से. बाहर से अगर आप जितना भी बाहर से जब ये स्टीम वगैरह देते हैं उसके थोड़े बहुत इफेक्ट तो होते हैं कि वो थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है, लेकिन बेसिकली आपकी स्किन को बहुत अच्छे क्लेंजर की ज़रूरत है, जो आप अपने स्किन को प्रॉपरली क्लेंस करें. और इसमें कोशिश करें कि ऑयल प्रोडक्शन, जब तक कि ऑयल प्रोडक्शन कम नहीं होगी आपकी बॉडी की, उस वक्त तक. आजकल मैं आपके हवाले से एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बताता हूँ जो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक है. वैसे तो विटामिन सी, विटामिन ए, ग्लाइकोलिक्स, और हम इन चीज़ों के बारे में अभी तफसीलन बात करें. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन B5, जिन प्रोडक्ट्स में विटामिन B5 हों आप वो इस्तेमाल करें, किसी भी अच्छी कंपनी के, या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स वगैरह हों जिस कंपनी के बहुत अच्छे हों आप वो इस्तेमाल करें. इसके प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन इफ़ेक्ट है कि विटामिन B5 ऑयल के प्रोडक्शन को कम करती है. तो उसके आप क्रीम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप ओरली ले सकते हैं, दिस इज़ अ विटामिन, और जिसके प्रूवन इफ़ेक्ट्स हैं ये ऑयल की प्रोडक्शन को कम. जब ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो इसी तरीके से, और डेड सेल लेयर आपके अच्छे तरीके से आप क्लेंस करेंगे, बहुत अच्छी क्लेंजिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके पोर्स नहीं बनेंगे. जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि इस तरीके से पोर्स नहीं बनेंगे. अभी साथ मौजूद हैं एक कॉलर, उनसे करते हैं बात. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, अपना नाम बताइएगा. जी, हिना है मेरा नाम. मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा बेटा है 18 ईयर ओल्ड का, तो उसके वो जब शेव करता है तो उसकी स्किन नीचे से बड़ी ब्लैक ब्लैक सी होती है ना? सही जी, स्किन ब्लैक ब्लैक सी होती है. शेव करने के बाद भी वो स्क्रब भी करता है, बड़े अच्छे वो लोशन और वो सारा वो यूज भी करता है, लेकिन पता नहीं कि उसकी स्किन जो है ना, वो चिन वाला जो हिस्सा है, ये जो लिप्स के नीचे वाला हिस्सा और चिन का पूरा हिस्सा है वो काफी ब्लैक है, और पीछे जो नेक का हिस्सा है वो भी उसका काफी ब्लैक है. तो 18 ईयर ओल्ड है, तो आप प्लीज जरा बताएं कि उसको क्या करना चाहिए. अगर होल्ड पे रहूं या मैं फोन बंद करके तो फिर सुनूं आपकी बात? आप बेशक फ़ोन बंद कर लें, अगर आप सुनते रहें. कोई और क्वेश्चन है आपका तो मैं आपको बता देता हूँ. नहीं, बस यही है. एक तो उसकी वो नेक पीछे से काफी ब्लैक है, और दूसरा ये जो शेव का उसका हिस्सा है वो काफी ब्लैक है. जी, आप फेयर स्किन तो नहीं है उस बच्चे की? जी, फेयर स्किन तो नहीं है आप लोग, या आपका बच्चा?
مطلب باقی لوگوں کے جیسے ہماری ایشین کی اسکن ہوتی ہے نا براؤن کلر کی یا آلیو کلر کی, یہ تھوڑا نہیں نہیں وہ تو وہی ہے اس کی, باقی بازو کا باقی جسم کا حصہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن فیس ایک تو آئی تھنک کہ اسکول بچے کھیلتے ہیں, فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں, باہر گراؤنڈ میں بھی جا کے کھیلتے ہیں, یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے, لیکن وہ بہت ہی زیادہ وہ چن والا جو حصہ ہے نا تھوڑی کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہے, تو وہ شیو کرنے کے بعد بھی وہ بلیک رہتا ہے, اس کو اتنی اچھی کلینزنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ یوز کرتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا, تو پلیز ذرا اس کو ڈیٹیل سے بتائیں ذرا. بالکل, آپ بے فکر کر کے فون بند کر لیں اور میں آپ کو پوری تفصیل سے اوکے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. نو پرابلم. ایک ان کے حوالے سے میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ دیکھیے فٹس پیٹرک اسکیل پہ ہوتی ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 فٹس پیٹرک کے ٹائپس ہیں, ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3 4 5 6. 1 جو ہوتے ہیں وہ بالکل وائٹ ہوتے ہیں, جس کے بلانڈ ہیئر ہیں, جس کے بلو آئیز, اور یہ میں ساری تفصیل میں نہیں, اور 6 کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ڈارک افریقن کالی اسکن ہوتی ہے جس میں کالی آنکھیں اور کالے بال وغیرہ ہوتے ہیں. ایک چیز میں ہم درمیان میں آ جاتے ہیں, فٹ پیٹرک 3 4 5 کے درمیان میں ہم آتے ہیں, کہیں پہ 3 اور 4 میں آتے ہیں ہم. اب بات یہ ہے کہ جتنے فٹس پیٹرک اسکیل پہ نمبر زیادہ ہوتا جاتا ہے, ڈارک ہوتے جاتے ہیں, اس میں بہت ساری کوالٹیز بھی آ جاتی ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی آتے جاتے ہیں. اب جیسے ہماری اسکن برن نہیں ہوتی, ہماری اسکن جو ہے, لیکن جو آپ اور ڈارک ہوتے جاتے ہیں فٹس پیٹرک ٹائپ 6 کی طرف جاتے ہیں تو سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی جاتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انفلیمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیشہ اسکن انڈر نیچ جو ہوتی ہے انفلیمڈ ہوئی ہوتی ہے, اس کی انفلیمیشن کو کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کو, ان لڑکے لڑکیوں کا مسئلہ ہے جو کہ اپنے بالوں کے شیو وغیرہ کرتے ہیں لیگز کے یا کہیں بھی, ان کے یہ زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. ان کی اس کو کہتے ہیں ریزر برن. اگر آپ گوگل میں یا کسی سرچ میں ریزر برن کا کر لیں تو آپ کو نظر آئیں. میری 1-2 کلائنٹس ہیں, ایک یہاں کی بھی ہیں, تو کافی سارے ان کے الحمدللہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. یہ ریزر برنز ہوتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ ریزر برنز کو اوائڈ کریں. کوئی اس کے لیے ہمارے پاس کافی طریقے, اس پہ بھی ہم ابھی بات کر رہے تھے. جو آپ نے ایک خوبصورت بات کی, آپ کی آبزرویشن کی میں داد دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں, ایک تو یہ کہ آپ لوگ, میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی لڑکی لڑکا, ان کے بچے, ان کے ہسبینڈ, ان کی وائفس, آپ سب کو چاہیے کہ آپ سن پروٹیکشن ہمیشہ استعمال کریں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف چہرے پہ نہیں بلکہ نیک اور ڈیکالٹے ایریا پہ بھی, اور وہ ایریاز ہاتھوں پہ جو ایکسپوز ہوتے ہیں الٹرا وائلٹ ریز کو, اس پہ آپ سب پہ UVA UVB پروٹیکشن کا, سن پروٹیکشن جو اچھی کوالٹی کا ہو, SPF 50+ ہو, اور اگر کاسمیسیوٹیکل ہو تو زیادہ بہتر ہے. اب وہ ہمیشہ استعمال کریں, چاہے بادل آئے ہوئے ہوں, چاہے بارش ہو رہی ہو, لیکن دن کے وقت آپ نے یہ پروٹیکشن ضرور استعمال کرنی ہے. ایک ویسے ہی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بعض ایریاز ہوتے ہیں جیسے آرمپٹس ہو گئے, ایگزیلا ہو گئے, یہ ایلبوز ہو گئی, نیز ہو گئی, یہ ایریاز عام طور پہ سکن کے مقابلے میں کیونکہ جوائنٹس ہوتے ہیں, فرکشن زیادہ ہوتی ہے, وہ ایریا عام طور پہ زیادہ تھکنڈ ہوتا ہے اور اس کی پگمنٹیشن تھوڑی سی عام باڈی سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب ان کا جو مسئلہ ہے, انہوں نے ریزر برن کی وجہ سے, اس میں بہت اچھی ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں جو ڈاکٹر ہاورڈ میرات کی اور بھی ہیں جو سکن کے حوالے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ان کی سینسٹیوٹی انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی. یا وہ لڑکیاں جو اپنی لیگز وغیرہ شیو کرتی ہیں یا اپنے فیس وغیرہ پہ, ان کے اگر یہ بنتے ہیں, ان کے ہم بہت اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. جی, اس کا بھی علاج ہے, آپ کو پریشان ہونے کی یا فکر مند ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور کالر, دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہیں کون. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی, اپنا نام بتائیے گا. میرا نام مہرین ہے. مہرین جی. ہاں مہرین, کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ اچھا, میں نے ڈاکٹر قاضی سے پوچھنا تھا, میری اسکن کا ایک پرابلم ہے, اگر وہ سالو ہو سکتا ہے تو پھر میں ان کے کلینک پہ آ جاتی ہوں. اچھا, ایسا ہے کہ یہ ڈرائی سے پیچز ہو جاتے ہیں, اسکن پہ بن جاتے ہیں. ڈاکٹر یا GP بولتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی کوئی علاج نہیں ہے, بس دوائی لگائیں, لیکن اس سے اسکن بہت تھن ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی اچھی بھی ہوتی ہے اور اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ میں اگر ان کے پاس کچھ ایسا ہے تو پھر میں آ جاتی ہوں. اسکن پہ نا ڈرائی سے گول سے پیچز بن جاتے ہیں, سر پہ بھی اور اسکن پہ بھی. اچھا, اس میں تو یہ اسٹیرائڈس وغیرہ یوز کرتے ہیں, لیکن اسٹیرائڈ سے تو دن بدن پرابلم بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے GP کو دکھائیں. جو بھی ہم یہاں پہ مشورہ دیں گے, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے GP سے ضرور کنسلٹ کریں.
اس میں یہ ہو سکتا ہے میں نے چونکہ آپ کو دیکھا نہیں ہے, اگر ڈارک سرکلز ہیں, اگر ریزڈ ایچز ہیں, درمیان سے کھایا جاتا ہے, اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں فنگل انفیکشنز آ جاتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتہ کہ آپ کی کس طرح کی ہے, بعض اوقات ایکسیما کی کچھ ٹائپس میں یہ ہو جاتی ہیں, بعض اوقات کسی یہ کہیں سورائٹک آرتھرائٹس کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورائٹک آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی اس طریقے سے درمیان سے وائٹ واٹ سے پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں, سلوری اسکیل اس کی ڈسٹ کی نہیں سلف آف ہوتی وہ ہوتی ہے, تو میں بغیر دیکھے آپ کو نہیں بتا, لیکن بیسٹ طریقہ آپ کا یہ تو پھر میں آپ کے کلینک پہ آ جاؤں تو مطلب اس قسم کی اسکن کا علاج ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی انشاءاللہ آپ کو مایوس ہونے کی, یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنی جی پی کے پاس جائیں اور اس سے تشخیص کروائیں. اگر وہ تشخیص نہیں کر سکتے تو چونکہ وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کو ریفر کریں آپ کے نزدیک ترین ڈرماٹولوجسٹ کے پاس. اگر آپ ڈرماٹولوجسٹ آپ کی وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کے دیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ سیکنڈ اوپینین ہمارے پاس لینا چاہیں سو بسم اللہ, ہم ہمیشہ یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. لیکن میں نے بہت اچھے ڈرماٹولوجسٹ کو دکھایا لیکن میری پرابلم دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے. لیکن یہ کہ مجھے آپ کے کلینک کا پتہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سوچتی ہوں کہ چکر لگاؤں. جی بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو, کوئی ایسی بیماری ہو, تو جیسا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج ہے یا نہیں, یہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر کوئی بیماری آئی ہے تو اس کا یقیناً علاج بھی تو ہوگا, اور اگر کسی ایک کے پاس آپ کے بیماری کا کسی بھی مسئلے کا علاج نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہو. اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں, بہت مایوس ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہے یا نہیں, تو ہمیں کال کیجئے. انتظار کس بات کا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی جیسے پورس کے حوالے سے, اس پر پھر واپس آتے ہیں. اور آپ نے بتایا کچھ غذائی عادات بھی ہوتے ہیں, وٹامنس بھی آپ نے بتائے, سن بلاک بھی, لوگوں کے اپنے مسئلے بتائے. یہ بتائیے گا خواتین کیا کرتی ہیں, دیکھتی ہیں اوپن پورس ہوئے, آئس کیوب لیا فریزر سے اور فیس پہ لگانا شروع کر دیا, یا ٹھنڈا پانی لے کر اپنے فیس کو اس سے واش کیا, کہاں تک یہ ہوم ریمیڈیز یوزفل ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک انڈر لائن پرابلم موجود ہے, اس کو جسٹ کور کر. جیسے عام طور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر دیوار آپ کی بالکل روٹن دیوار ہے, آپ اس کے اوپر وال پیپر تو بہت اچھا سا لگا سکتے ہیں جو کچھ عرصہ تک رہے گا, لیکن آپ پرابلم کو سالو نہیں کر رہے. یا اگر ایک گلاس ہے یا ایک مٹکا ہے, مٹکے کے نیچے ایک سوراخ ہے, آپ اس میں جتنا مرضی پانی ڈالیں, جب تک آپ اس کے سوراخ کو پلگ نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ یہ چھوٹی چیزیں لوگ کہتے ہیں, میں کسی کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا, بعض کہتے ہیں یہ لگا لیں, اوپر یہ رکھ لیں, کوئی سبزیاں بتا رہے ہیں, کوئی فروٹس بتا رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں فلاں چیزیں. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں وہ بندہ ہوں جو سائنٹیفیکلی پروون چیزوں کے پیچھے جائے گا, جس کے پیچھے ریسرچ اور تھیسس ورک ہوا ہو اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہو, میں تو ان چیزوں کی بات کروں گا. اب اس میں یہ ہے کہ بہت ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پورس کی کلینزنگ بہت زیادہ ضروری ہے, آئل کی پروڈکشن کو کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کلینزنگ کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے پروڈکٹس آئے ہوئے ہیں, جس میں الفا ہائیڈروکسی ایسڈ ایک بہت اچھی چیز ہے, بہت ساری جگہوں میں بہت چیپ آپ کو مل جاتی ہیں, وہ آپ استعمال کریں. اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ میرے کلائنٹس ہیں, ان کو میں نے شروع کروائے تو شروع میں ان کی اسکن ایسی ڈرائی یا کھچ جاتی ہے, وہ گھبرا جاتی ہے. اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے الفا ہائیڈروکسی ایسڈ یا گلائکولکس یا فلاں اس کو اگر آپ نے پہلے یوز نہیں کیا تو یہ نارمل سی چیزیں ہیں, اس کو آپ آہستہ آہستہ, جس طرح میں 20s 30s 40s میں کیا, تو آپ اس کو ڈیولپ کریں آہستہ آہستہ, اور انشاءاللہ اس سے آپ کے یہ مسئلہ ٹوٹل ختم ہو جائے. جب اس کی مسئلہ نیچے سے ختم ہو جائے گا, اوپر سے وہ پھر ہمارے پاس ریجوینیشنز کے ہمارے پاس بڑے اچھے طریقے ہیں جس میں ہم آپ کی اسکن کو دوبارہ ریجوینیٹ کر سکتے ہیں. جی, اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں کالر, دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا. جی مینا. مینا کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ I'd just like to ask the doctor about, you know, if you have a surgery, Okay. if you have a major surgery, which they actually do through a laparoscopic, do you know your internal wounds, do they actually heal? Right. Well, which wound are you talking about? Is it the abdominal wounds, skin wounds, or internal wounds or external? Internal abdominal wounds. Right. What happens is, if anybody, because I was a surgeon, you know, I'm basically still a surgeon. What happens is once you open the abdomen, okay, so the adhesions takes place. Okay. You may stitch the skin from outwards. We stitch all the layers from omentum.
we come upwards, rectus, posterior rectus sheath, rectus muscles, suppose we are talking about the tummy, yeah? So rectus sheath, then we approximate the rectus muscles, then the anterior rectus sheath, and then we put the fat together, and then we stitch the skin together. So we come in layers when we are coming out. Now what happens is, because the omentum is a kind of a big curtain, yeah? That big curtain is all over your tummy. Whenever and wherever there's inflammation, say appendix is inflamed, so all the omentum will go and stick to appendix to calm it down and to localize the infection and the inflammation so that it does not spread to the other body. Or if it is in the gallbladder, it comes to cholecystitis or anything, so it goes to gallbladder, pancreatitis or anything. When you cut it, God has created such a mechanism for human beings that these are natural things. Once you open, that's why we have come to laparoscopes. You know, you put a very small scope through the belly button and you don't introduce air. The only air which the gas which we put is carbon dioxide. We put the gas into the tummy so that it's swollen, and then we go put the scope and the scissor and all those things, cautery and everything are put through those, and 2 or 3 other holes are made. So once you open it, then of course after an